امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں، جبکہ ہم حضرت ابو بکر کو حضرت کہتے ہیں، باقی سب کو حضرت کہتے ہیں، تو امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی تقابل صحابہ کرام کے ساتھ تو نہیں ہے، تابعین کے ساتھ تو نہیں ہے، تبع تابعین کے ساتھ بھی نہیں۔ صرف بات یہ ہے کہ جو القابات ہوتے ہیں نا، القابات وہ فتویٰ نہیں ہوتے، القاب ایک مجاز میں چلتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بڑے بڑے القاب دیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا یار القاب جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف ایک کنسیپٹ واضح کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ فتویٰ نہیں ہوتے۔ اعلیٰ حضرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ جتنے بھی حضرت گزرے ہیں سب سے اعلیٰ یہ ہیں، تو قطعاً نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے ان میں سے آپ کا مقام اور مرتبہ بندے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سے صرف یہ، مثلاً آپ دیکھیں جو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے اپنے اکابرین کو، وہ حکیم الامت تو کہتے ہیں نا۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ جو حکیم الامت ہے، مفتی احمد یار خان صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، تو یہ کوئی پھکی والا حکیم ہے یا روحانی امراض کا علاج کرنے والا حکیم ہے؟ روحانی امراض کا علاج کرنے والا حکیم ہے نا حکیم الامت جس کو کہا جاتا ہے۔ تو کیا امت میں صحابہ کرام شامل نہیں ہیں؟ امت میں بھی تو صحابہ کرام شامل ہے نا، پھر حکیم الامت کیسے ہو گیا کوئی بندہ؟ اور کوئی بندہ جو ہے وہ شیخ الاسلام کہہ دیتا ہے کسی کو۔ شیخ الاسلام سے کیا مراد ہے؟ شیخ یہاں یہ مطلب تو نہیں ہے اسلام کا سب سے بڑا بوڑھا۔ شیخ سے مراد تو معزز آدمی ہوتا ہے نا جی، یعنی کہتے ہیں یار یہ ہمارے شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں، شیخ ہیں۔ تو کیا اسلام میں صحابہ کرام نہیں آتے؟ بھائی اگر شیخ الاسلام جائز ہے، حکیم الامت جائز ہے، تو اعلیٰ حضرت بھی جائز ہے۔ یہ القاب ہوتے ہیں میرے بھائی، فتویٰ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں مثبت سوچ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔